62 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر بنا پاکستان، ایک ایسی ریاست جس کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں لوگوں نے مذاق میں اڑا دی تھی۔ خون بہا، جدوجہد چلی اور ایک ایسی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی کہ جو انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ یوں 62 سال اور گزرے کہ آج پوری دنیا اس عظیم مملکت اور اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہو گئے ہیں، لیکن یہ خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ دوستوں، پاکستان جاگ رہا ہے۔ The situation in Pakistan is getting so depressing with every passing day is that people don't know what to do about the situation. We are so helpless when we see our armed forces and the police force fail so miserably in front of us. Not many want to die for their country, but only if you have the courage. We are personally in the face of the real mystery. Eventually we will all find the truth. We are not afraid, but we are in danger. The nation is in distress. The motherland is in pain. When will it discover the Messiah? The sages, the elders. Let us not look up to those who don't bother. Let us not visit our golden past and get frozen in time. For we need to confront our present head on. We need to think of our future. Wherein lies our future? The youth, the promising youth, the talented, bright young men and women shape up our present and our future. وقت آنے دے بتا دے گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کھینچ کر لائی ہے سب کو کبھی سننے کی امید، عاشقوں کا آج جانگٹ ٹوٹ جائے قاتل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے اور سن کے پیچھے ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ we are waking up to a Pakistan which is this. Thank you very much for being here. آپ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بات کرنا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی قوم سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کو ریالٹی کا پتہ ہے اور جن کے پاس اسلام امت کی محبت اور طاقت بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس پیش کیا جاتا ہے جس میں اسلام کا ذکر ہو، اقبال کی آئیڈیالوجی کا ذکر ہو، تو ہم پچھلے 1-1.5 سال سے یہ جو موومنٹ کر رہے ہیں، اور زید صاحب ہمارے سے پہلے کے کر رہے ہیں، اس میں اتنی ہمیں پاور ملتی ہے صرف اس چیز کو ریئلائز کر کے کہ پاکستانی قوم اس آئیڈیا کے لیے تیار ہے۔ دے آر ریسیپٹیو، دے نو وٹ دے ہیو ٹو ڈو، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں ہم ایک عظیم قوم بن کے ابھریں گے، اور اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ ہم اس کو
دکھا رہے ہیں, آئیڈیالوجیکلی ہم اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. اس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر, ڈس انفارمیشن اینڈ کریٹ اے ورلڈ آن دیٹ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ریلیجن, اخلاقیات جو انسانی سوسائٹیز جن چیزوں کے اوپر بنتی ہیں ان سب چیزوں کو ہٹا کے یہ نئے آئیڈیلز لا کے کھڑے کیے جائیں اور پوری جنریشن, نیکسٹ آنے والی جنریشن جو ہے ان آئیڈیلز پر آگے چلے اور اس طرح ایک نئی دنیا کریٹ کر دیں گے. یہ لوگ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ہم سارے بچپن میں بہت ساری باتیں سنتے تھے کہ the world is controlled by very few people, the world is controlled by this lobby or that lobby. اگر اس mass illusion کو آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ڈینائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں, جن چیزوں پہ میں بلیو کرتا ہوں, جن چیزوں کے مطابق میں آج تک یہاں تک پہنچا ہوں, کیا ان سب چیزوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا؟ کیا ان سب چیزوں کو میں رد کروں گا تو پھر میں اس illusion میں سے نکلوں گا؟ اور یہ ایک بہت بہت مشکل چیز ہے اور میں اس کو ریئلائز کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس میں سے گزر رہا ہوں اس وقت, اور ہر روز ایک جنگ ہے کہ should I go this way or should I go that way, and knowing all the facts, knowing all the small things that affect my life, یہ ایک بہت 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 مشکل چیز ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا کیا ہوا کہ ایک صاحب ہمیں ملے جن کا نام ہے زید حامد. خودی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور جب تک آپ خدا اور رسول کے ان احکامات پہ نہیں چلیں گے آپ اپنی خودی کو واپس ریکلیم نہیں کر سکتے. میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا بیکاز ہی از دا ون who's going to explain it better, which is the counter ideology to the world that we live in today. Thank you very much. بہت بہت شکریہ.